Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہو رہا ہے۔ پہلا معجزہ بیان ہو چکا ہے، دوسرا معجزہ بھی اسی مقام پر پہلی ملاقات میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں بغل کے نیچے دباؤ، اور جب تم دبا کر کے باہر نکالو گے تو تخرج بیضاء، وہ سورج کی طرح سفید چمکتا ہوا نکلے گا، من غیر سوء آیۃ اخرى، بغیر کسی تکلیف اور بیماری کے۔ ایسا نہیں کہ جیسے کوئی برس والی بیماری ہو یا اس کے روشن ہونے سے آپ کو کوئی تکلیف ہو، کوئی تکلیف اور کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا۔ آیتن اخری، یہ میری قدرت کی دوسری نشانی ہے۔ لنوریک من آیاتنا الکبریٰ، اور یہ اس لیے آپ کو دو نشانیاں دی ہیں تاکہ آگے چل کے آپ کو ہم بڑی بڑی نشانیاں اپنی قدرت کی دکھائیں۔ اذهب الی فرعون انہ طغی، پھر اب یہ دونوں نشانیاں لے کر کے فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ پہلا جو معجزہ تھا، تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ یہ دو معجزے تھے، دونوں اللہ کی قدرت کا عجیب نمونہ ہے، لیکن پہلا جو معجزہ ہے یہ دوسرے معجزے کے مقابلے میں زیادہ عجیب تھا۔ ایک تو وہ لاٹھی تھی، تو لاٹھی کو اللہ پاک نے گوشت پوش والا سانپ کی شکل عطا فرمائی، اس میں گوشت بھی بن گیا، چمڑا بھی بن گیا، اور سارا اس کا جسم بن گیا، اور پھر اس میں اللہ پاک نے جان بھی ڈال دی۔ بے جان لاٹھی تھی اور اس میں اللہ پاک نے روح بھی ڈال دی۔ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ اللہ پاک کی دو جو نشانیاں ہیں، دو صفات ایسی عجیب و غریب ہیں کہ ساری کائنات والے مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک نیست سے ہست کر دینا، اس دن بھی عرض کیا تھا، ساری دنیا والے سائنسدان سارے اپنے ساز و سامان اور اسباب کے ساتھ سب کچھ بنا سکتے ہیں، لیکن نیست سے ہست نہیں کر سکتے، یعنی عدم سے کسی کو وجود نہیں دے سکتی۔ یہ ساری کی ساری کائنات، پہلے اس کا نام و نشان نہیں تھا، تو اس ساری کائنات کو اللہ پاک نے کیا کیا؟ نیست سے ہست کیا۔ اب اللہ پاک نے سائنسدانوں کو پیدا فرمایا ہے، ان کو دل دماغ دیا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی ساری صلاحیتیں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہیں، اور اللہ پاک نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو اس اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت کو وہ استعمال کر کے ان ساری چیزوں کو جوڑ کر کے عجیب و غریب چیز بنا دیتے ہیں، اور پوری دنیا میں واہ واہ ہو جاتی ہے، کمال کر دیا۔ لیکن اگر سارے سائنسدانوں کو کسی ایسی جگہ بٹھا دیا جائے کہ کچھ بھی نہ ہو پاس، تو پھر جہاز بنا سکتے ہیں، میزائل بنا سکتے ہیں، ایٹم بم بنا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ سال لگے رہے، 2 سال لگے رہے، 3 سال۔ تو یہ نیست سے ہست کرنا، یہ اکیلے اللہ پاک کی قدرت ہے۔ ساری کائنات والے مل کر اللہ پاک کی اس صفت میں اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور جو دوسری قدرت والی صفتیں اللہ پاک کی، وہ جان ڈالنا، سب کچھ کر سکتے ہیں، بغیر پائلٹ کے اڑنے والے طیارے بھی بنا دیے، لیکن کسی کو جیتا جاگتا 2 آنکھوں والا، 2 کانوں والا، بولنے والا، دیکھنے والا، سننے والا، چلنے والا، پھرنے والا، کھانے والا، پیشاب پخانہ کرنے والا، ایسا جاندار آج تک کوئی نہیں بنا سکا۔
اللہ پاک نے سارے کافروں کو چیلنج کیا کہ تمہارے سارے معبود اور خدا مل جائیں نا تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. لن یخلقوا ذباب، مکھی ایک حقیر سا جانور ہے، معمولی سا، تو وہ کون ہے جس اللہ پاک نے اربا کھربا ایسے جاندار پیدا فرما دی. گرمیوں کے موسم میں مچھر کو آپ دیکھتے ہیں معمولی، اس میں اب کھانے کا نظام بھی ہے، پینے کا نظام بھی ہے، سونگھنے کا نظام بھی ہے. تو یہ دوسری جو صفت ہے نا، یہ اللہ پاک کی ایسی صفت ہے کہ اس میں ساری کائنات والے مل کر اللہ پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو علامہ آلوسی تفسیر الرحمانی والے لکھا کہ یہ جو پہلا معجزہ ہے نا، یہ دوسرے سے زیادہ عجیب ہے. ایک تو لکڑی کو اللہ پاک نے گوشت پوش والا سانپ بنا دیا، اس کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، سب کچھ ہے، دوڑ بھی رہا ہے. آیت کے الفاظ ہے نا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ سانپ بن کر کے اس نے دوڑنا شروع کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگ پڑے، سانپ ان کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام میں آگے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس کو پکڑ لیں، ہم جیسی آپ پکڑیں گے دوبارہ پھر لاٹھی بنا دیں. تو لاٹھی کو سانپ بنانا یہ اللہ پاک کی قدرت تھی. اور یہ جو دوسرا معجزہ ہے یہ بھی عجیب ہے. لیکن اللہ پاک، جس اللہ پاک نے چاند پیدا فرمایا، ہزاروں سال سے چاند روشنی دے رہا ہے، سورج روشنی دے رہا ہے، یہ ہزاروں ستارے جگمگ کرتے ہوئے آسمان پر جگمگا رہے ہیں. ان کا کوئی بجلی کا بل نہیں آتا مانا، ان کی بیٹری نہیں چارج کرنی پڑتی، اور کبھی یہ فوز نہیں ہوتے. کہتے کہ ستارہ جو ہے نا بجھ گیا، فوز ہو گیا، پھر دوبارہ اس کی جگہ لگا. تو جس اللہ پاک نے یہ سورج چاند ستارے پیدا فرمائے، اس کے لیے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں روشنی پیدا کرنا کیا مشکل ہے. 2 صحابہ کا واقعہ آتا ہے، کل پرسوں ہمارے بخاری شریف کے سبق میں گزرا ہے. حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں عشاء کی نماز کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھ گئے اور بات چیت کرتے رہے. کافی دیر ہو گئی. تو جب بات چیت ختم ہوئی، مجلس ختم ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجروں کی طرف تشریف لے گئے اور یہ مسجد سے نکل کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے. لیکن اندھیرا ہے بڑا سخت، بجلی کا کوئی نظام نہیں تھا اس زمانے میں، بیٹری بھی نہیں تھی، لالٹینیں بھی نہیں تھی. تو کہتے ہیں جیسے یہ مسجد کے دروازے پر آئے تو ان دونوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں. تو ان میں سے ایک لاٹھی جو ہے نا اس کا سرا روشن ہو گیا، اور ایسا روشن ہوا کہ راستہ جو ہے نا دونوں کو واضح نظر آنا شروع ہو گیا. بخاری شریف کی حدیث ہے. چل پڑے اس روشنی میں. پھر ایک ایسی جگہ آئی کہ جہاں دونوں کے راستے جدا ہو رہے تھے. تو جب وہ جدائی والی جگہ آئی تو پھر دوسرے کی لاٹھی وہ بھی روشن ہو گئی، اور دونوں جو ہے نا اپنی روشنی کے ساتھ جو ہے نا اپنے اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ پہنچ گئے. بعد میں پھر ختم ہو گئی، لیکن اس وقت اللہ پاک نے ان کا اکرام کیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور ان صحابہ کرام کی کرامت تھی. تو جو اللہ پاک لاٹھی میں روشنی پیدا کر سکتا ہے. اور لاٹھی جگنو کی مثال کئی دفعہ جگنو دیہاتوں میں ہوتے ہیں نا، جگنو چھوٹا سا کیڑا ہے اڑنے والا، اس میں اللہ پاک نے کیسا عجیب و غریب نظام روشنی کا فٹ کیا ہے. کوئی بیٹری نہیں ہے، کوئی سیل نہیں ہے، کوئی تار نہیں ہے، اور جگمگ کر رہا ہے، جگمگ کر رہا ہے، جگمگ کر رہا ہے. کتابوں میں لکھا ہوا کہ یہ جو ہدہد پرندہ ہے نا، یہ درخت میں اپنا گھونسلہ بناتا ہے کھود کر کے اس کو. تو تھوڑا سا جب آگے جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. اب یہ کسی جگنو کو پکڑ کے لے آتا ہے. اب جگنو کی یہ جو جلنے بجھنے والا نظام ہے نا، یہ اس کی ٹانگوں میں ہے. وہ ٹانگیں پہ لاتا ہے تو بجھ جاتی ہیں، کھولتا ہے تو جل پڑتی ہے. تو یہ اس کی ٹانگیں توڑ دیتا ہے تاکہ وہ جلتی رہے اور میں اپنا کام کرتا رہوں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو بھائی دوستو اور بزرگوں، یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کے جو نظارے انسان کو کرائے ہیں نا، یہ صرف ہمارے دلوں کا یقین بنانے کے لیے. اللہ پاک نے دنیا میں 2 نظام چلائے ہیں. ایک اسباب کا نظام ہے اور ایک اپنے امر کن کا اور قدرت کا نظام چلایا ہے. نر اور مادے سے اللہ پاک جانداروں کو پیدا فرما رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ پاک اپنی قدرت بھی دکھاتے ہیں. آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر اپنی قدرت سے پیدا فرمایا.
حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بغیر ماں اور باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا کہ ہم تو تب مانیں گے جب اس پتھر کی چٹان سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی آپ پیدا کریں۔ اللہ پاک کے سامنے کیا مشکل، جیسے ساری کائنات بنائی ہے۔ صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ پاک نے سب کے سامنے پتھر کی چٹان پھٹی، اور پھٹنے کے بعد وہ اونٹنی نکلی، اور وہ اونٹنی بھی 10 ماہ کی گابن تھی۔ پھر اس نے سب کے سامنے بچہ دیا، اور پھر وہ چلتی رہی، پھرتی رہی، کھاتی رہی، پیتی رہی، جدھر جاتی صفائی کرے۔ قرآن نے اس کو کہا ناقۃ اللہ وسقیاھا، وہ اللہ پاک کی اونٹنی تھی، اور اس کا پانی پینا وہ بھی اللہ پاک کی قدرت کا نظارہ تھا۔ جس کھیت میں منہ ڈالتی اس کا صفایا کر جاتی، جس حوض میں جاتی وہ حوض سارے کا سارا پانی پی جاتی۔ وہ پریشان ہو گئے تو آخر باریاں مقرر ہو گئی۔ ایک دن صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیتی، اور ایک دن ان کے جانور پیتے، لیکن جتنے دن وہ پانی پیتی پھر اتنا دودھ بھی دیتی۔ پاک کی قدرت۔ تو اللہ کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں۔ یہ اللہ پاک نے ایک تو اسباب والا نظام چلایا، اور دوسرا اپنی یہ قدرت والا نظام چلایا ہمارا یقین پیدا کرنے کی۔ اب تو ہم ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ نر اور مادہ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ جتنے جاندار ہیں ان کا سب سے جو پہلا جوڑا ہے وہ کب کیسے آیا تھا دنیا؟ ہم تو آدم علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں نا۔ اب کہتے ہیں جو ہے نا مرغی کے بچے انڈوں سے، تو پہلی مرغی کہاں سے آئی تھی؟ اب بکرے اور بکری سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو پہلی بکری کہاں سے آئی تھی؟ تو یہ جتنے دنیا کے جاندار ہیں، ان جانداروں کا جو سب سے پہلا فرد ہے نا، وہ اللہ پاک نے محض اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ یہ یقین پیدا کرنے کے لیے اسباب کے ساتھ اللہ نے اپنی قدرت کے نظارے بھی کرائے، تاکہ ہمارا یہ یقین اسباب سے ہٹ جائے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم اس طرح مانگتے نہیں جیسے اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، ورنہ اللہ پاک تو اب بھی اسی طرح موجود ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی اللہ پاک اس طرح۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا جب حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، تو یہ جو فضائل اعمال والے ہمارے بزرگ ہیں نا، حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ، انہوں نے حضرت مولانا یوسف رحمہ اللہ، وہ حضرت کے داماد بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، داماد بھی تھے بعد میں۔ تو حضرت مولانا یوسف رحمہ اللہ امیر بن گئے، تو ان کو جا کر کے کہا کہ اب ذرا خیال سے خرچ کرنا، اب حضرت جی نہیں رہے تو ذرا تھوڑا سوچ سمجھ کر کے خرچ کرنا، پہلے کی طرح نہ ہو۔ تو مولانا یوسف رحمہ اللہ نے عجیب جواب دیا، فرمایا بھائی لینے والا بدلہ ہے، دینے والا تو وہی ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ایسے ہی کی، ایسا اللہ نے اپنی قدرت کا۔ تو بہرحال یہ سارے معجزات جو بیان ہوئے ہیں، کافروں کے لیے تو ان کی انبیاء علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کی دلیل تھی، اور ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ تمہارا جس ذات کے ساتھ تعلق ہے، جس کے تم بندے ہو، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس پر ایمان لائے ہو، وہ بڑی قدرت والی ذات ہے۔ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ تو ایک تو اللہ پاک قیامت والا مضمون سمجھانا چاہتے ہیں، دوسرا اللہ پاک جو ہے نا ہمیں وہ گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات دیکھ بھی رہی ہے، اور اللہ پاک کی ذات جو ہے نا تمہیں کیا کر سکتی ہے، پکڑ بھی سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کا یقین نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں بغل میں ڈال کر کے نکالتے تو سورج کی طرح وہ چمک رہا، وہ خود بھی حیران ہو جاتے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں ہر قسم کی جسمانی اور روحانی
بیماریوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے نقصانات سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، صحت اور تندرستی نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، اے اللہ پوری انسانیت کو اس وبا سے نجات نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔